مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ عزیز بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے ہمارا یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا ہوا ملک، اس ملک کے اندر اس ملک کے باسیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، لاہور موٹر وے کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس طرح کے اور کئی واقعات یہ مسلسل نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے حکمران وہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف دعویٰ کرنے سے مدینہ کی ریاست پاکستان نہیں بنے گا، باتیں کرنے سے نہیں بنے گا، بیانات دینے سے مدینہ کی ریاست نہیں بنے گا۔ آج تک ہمارے پاکستان میں آنے والے حکمرانوں میں سے کسی نے بھی خلوص دل سے، امانت اور دیانتداری سے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کا ایک انچ قدم بھی نہیں اٹھایا، آگے کو ایک انچ بھی نہیں اٹھایا، آج تک عملی طور پر نہیں ہے کچھ بھی۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں عملاً اس دعوے کے لیے ایک انچ کے برابر آگے بڑھنے کا کوئی کام، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کتنی کو دیر ہم عوام کو دھوکہ دیں گے، کتنی کو دیر اس ملک سے بے وفائی کریں گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رب ایسے لوگوں کو زیادہ موقع اور زیادہ مہلتیں نہیں دیتا۔ پروردگار بڑی جلد ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور آخرت میں جو پکڑ رب کی ہے وہ اس دنیا کی پکڑ کے مقابلے میں بڑی سخت ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو پکڑیں ادھر آتی ہیں۔ ہم حکمرانوں سے، پاکستان کے شہروں کی انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ آپ اس ملک کے امین ہیں، آپ کو اس ملک کی سلامتی، اس کی عوام کی سلامتی، عوام کا تحفظ، عوام کے حقوق کا تحفظ یہ سونپا گیا ہے آپ کو۔ آپ اس امانت کا جواب اللہ کو بھی دینے والے ہو۔ آپ نے امانت کی حفاظت میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے شدید قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ساتھ ہم دعوت بھی دیتے ہیں۔ اگر واقعتاً آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کو جواب دینا ہے، تو پھر عملی طور پر پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے نکل آؤ۔ اور اللہ کی قسم اسلام نے یہ راستہ بتایا ہوا ہے اور کوئی مشکل نہیں۔ عملی طور پر یہ ایسا امن کا گہوارہ بنے گا جیسے مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ سے چلنے والے لشکروں نے 24 لاکھ پھر 65 لاکھ مربع میل پر امن اور سلامتی کے جھنڈے گاڑے تھے۔ آج بھی یہ ملک یہی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس ملک میں بھی امن ہوگا، ساری دنیا میں امن کا پیش خیمہ اور امن کا منبع، مرکز بن سکتا ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو، رب کی شریعت کو اپنی پارلیمنٹ پر، اپنے اداروں میں، اپنی عدلیہ میں، ہر جگہ پر اللہ کے قانون کو نافذ کر دو۔ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، امن سلامتی کا نمونہ ملک بن جائے گا ساری دنیا میں۔ دیکھ لیں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کچھ لوگوں نے ایسی بدماشی کی تھی ایک مرتبہ، آپ نے ان کو بھیجا تھا صدقے کے اونٹوں میں، وہ تندرست ہو گئے، انہوں نے چرواہے کی آنکھیں نکال دی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور چرواہے کو وہاں تڑپتا ہوا پھینک دیا، اور سارے صدقے کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ کلمہ بھی پڑھا تھا پہلے، مرتد ہو گئے، کلمہ چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول مکرم، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا، وہ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی نے، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لینا، پیارے پیغمبر نے حکم دیا ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے پاؤں بھی کاٹ دو، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر ان کی دونوں آنکھیں نکال دو، اور ان بدبختوں کو یہ پتھروں والی زمین پر مدینے میں پھینک دو۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا، ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے، ان کے پاؤں بھی کاٹ دیے، گرم سلائیوں سے ان بدبختوں کی آنکھیں نکال کر ان کو پتھروں والی زمین پر پھینک دیا۔ تڑپ رہے تھے، پانی مانگ رہے تھے، پانی نہیں دیا گیا ان کو، اور زمین کو نا اپنے دانتوں سے کاٹ کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ سلوک کیا ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ نے ان غداروں سے، ان مرتدوں سے، ان قاتلوں سے، ان ڈاکوؤں سے جو امن کے لیے خطرہ تھے معاشرے میں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جاؤ پیارے پیغمبر کی سیرت اٹھاؤ، تاریخ اٹھاؤ، صحابہ کے دور کی تاریخ اٹھاؤ، آپ کو اس کے بعد مدینے میں ایسے واقعہ کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کے حکم کو قائم کیا، امن سلامتی قائم ہو گئی، کسی کو دوبارہ جرأت نہیں ہوئی۔ آج لوگ اسلام کی حدود پر زبان درازی کرتے ہیں، کمیونسٹ، اسلام دشمن، کافروں کے اللہ کار، ملک دشمن، اسلام کے نام پر تان کرتے ہیں، اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کو اسلام کے خلاف بھونکنے کا ہی موقع ملتا ہے۔ ایسا کردار ادا کرنے والے بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم گزارش کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ یہ ملک تمہارے پاس امانت ہے، اور ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنا، نہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ بڑا سخت محاسبہ ہونا ہے، وہاں پر جواب دینا پڑے گا ایک ایک چیز کا۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ہم سے تو یہ چھوٹا سا ایک خطہ نہیں نہ سنبھالا جاتا، وہاں امن نہیں قائم کر سکتے، کچھ کرنے کے قابل نہیں، اتنے نااہل ہیں، اور یہ نااہلی اللہ کے دین سے غداری، بے وفائی اور اللہ کے دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں اللہ کو جواب دوں گا۔ آپ کے معاشرے میں کتنے لوگوں کی عصمتیں لٹتی ہیں روزانہ، کتنے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں روزانہ؟ کیا کردار ہے تمہارا اس ملک میں امن اور سلامتی کے قیام کے لیے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور بڑی سخت ہے، بچت نہیں ہوگی بالکل، نہ دنیا میں بچو گے نہ آخرت میں بچو گے رب العالمین سے۔ مخلص ہو جاؤ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں پر پاکستان کے اداروں میں نافذ کرنے کا کتاب و سنت کا اعلان کر دو۔ انشاءاللہ گارنٹی آسمانوں والے رب نے دی ہے، اس کے سچے نبی نے دی ہے، فتنہ ختم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائیں گے، چوریاں، ڈکیٹیاں، رشوتیں، کرپشنیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی زمین پر امن اور سلامتی قائم ہو جائے گی۔ اس کے سوا دوسرا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سارے مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے اور سارے حکمرانوں کے گریبان ہوں گے، انشاءاللہ یہ بچیں گے نہیں۔ ان مظلوموں کا ایک جواب دینا پڑے گا رب کی عدالت میں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔